السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسکرین پر جو بوڑھا شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک یہودی ربی ہے، یعنی یہودیوں کا دھارمک گرو ہے۔ یوں سمجھیے اردو کے اندر کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر یہودیوں کا یہ ربی، یہ عالم کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہمارا ایسا دشمن قوم ہے کہ اسے طاقت کے بل بوتے پہ، ہتھیاروں کے بل بوتے پہ ہم ہرا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک روحانی طاقت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج سے تقریباً 2 سال پہلے کہ ایک یہودی جادوگرنی سے بھی جب سوال کیا گیا کہ آپ کو جادو کرتے ہوئے کہاں کہاں پرابلمز آتے ہیں، کہاں کہاں رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہ یہودی جادوگرنی کہتی ہیں کہ میں کئی مذہب کے ماننے والوں پر جادو کرتی ہوں، لیکن جب مسلمانوں پر جادو کرتی ہوں تو بہت زیادہ رکاوٹ آتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک روحانی طاقت ہے جو ان کے ارد گرد ایک کوچ کی شکل میں رہتا ہے، جو جادو کے اثر کو ان پر ہونے نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے کی بات جو اس یہودی عالم نے کہا، یہ یہودی جادوگرنی بھی کہہ رہی ہے۔ دونوں نے روحانی طاقت کی بات کی ہے، تو پھر وہ روحانی طاقت کیا ہے جو مسلمان نہیں جانتا ہے؟ جو ہماری قوم مسلم جس طاقت کے علم سے کوسوں دور ہے، اس طاقت کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ ہم آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس طاقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو انگلش میں ہے، انگریزی میں ہے، لیکن آپ اردو جاننے والے، انگریزی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، کیونکہ اردو کے ٹائٹل، سب ٹائٹل جو ہے نیچے آ رہے ہیں۔ پہلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اگر نہیں سمجھ پائے تو پھر یہ ناچیز آپ کو پوری بات سمجھانے کی مختصر انداز میں کوشش کرے گا۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ It's the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is a tznius. Because they have these merits, they can pray, and there's a certain power in their prayer, a certain power. And the reason why the Golus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. But when you have people who don't care if they die, then how are you going to stop them? There's nothing you can do. So that Golus Yishmael is impossible to defeat by conventional military means. The dilemma is we need spiritual ways of defeating. It's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. جی میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جان لیا کہ وہ روحانی طاقت کیا ہے۔ جو انگریزی جاننے والے ہیں انہوں نے تو جان ہی لیا ہوگا کہ وہ روحانی طاقت کیا ہے، اور جو کچھ تھوڑے بہت اردو پڑھنے جانتے ہیں، لکھنے جانتے ہیں، وہ بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس یہودی عالم کی بات سنیے، اس یہودی ربی کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کے پاس ایک ایسی روحانی طاقت ہے جس کے بنا پر اسے طاقت کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے ہرانا، شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ وہ روحانی طاقت کس سے حاصل ہوتی ہے، کس میں ہے؟ تو یہ یہودی عالم کہتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے تقریباً 90% لوگ اس روحانی طاقت کو بلا چکے ہیں، کیونکہ وہ نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، آج ہماری قوم کی ہی حالت ہے کہ نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، آج ان کے اندر سے وہ روحانی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ پھر یہ یہودی عالم کہتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ختنہ ہے، وہ بھی ایک طاقت ہے، اور پھر یہ عالم کہتا ہے کہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ جی نہیں، آج کا مسلمان مرنے سے بہت ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے اس سے مارا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر وہ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اب آئیے اس ویڈیو کے اندر اس جادوگرنی کی بات کرتے ہیں۔ اس نے بھی اسی طریقے سے بات کہی
کہ جب میں جادو کرتی ہوں تو مسلمانوں کے ارد گرد ایک کوچ بنا ہوا رہتا ہے، ایک روحانی طاقت ہے جو میرے جادو کو روکتے ہیں۔ اور وہ طاقت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس یہودی جادوگرنی نے بھی وہی بات کہی کہ وہ طاقت 5 وقت نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے یہ کہتی ہے کہ اگر میں کہیں سے جادو کر لوں اور اثر ہو بھی جائے تو یہ مسلمان کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں اور جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ افسوس، صدا افسوس، آج مسلمان اپنی روحانی طاقت کھو چکا ہے، نماز سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، دعاؤں سے دور ہے، اس لیے جگہ جگہ پر ٹھوکر کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ آج مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ چکا ہے، اپنی روحانی طاقت کھو چکا ہے۔ آج مسلمان کہاں پر آپ کو ملیں گے؟ تو گانے بجانے میں آپ کو ملیں گے۔ آج مسلمان کے معاشرے کے اندر گانے بجانے فحاشی عام ہو چکی ہے، خرافات ہو رہے ہیں، وہیں پر نظر آئیں گے۔ اپنے دین سے دور، تلاوت سے دور، نمازوں سے دور، عبادت سے دور، اپنی روحانی طاقت کو بالکل کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایمان کمزور ہو گئے ہیں اور انہیں جگہ جگہ پر جو ہے رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ہمارے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے اور اس کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ میری روحانی طاقت مجھے واپس ملے اور میں اسے حاصل کروں، وہ نمازوں کا پابند بن جائے، تلاوت کا پابند بن جائے۔ ضرور شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔